اللہ تعالیٰ نے ہم پر انعامات کی بارش برمائی اور کتنی نعمتیں جن کی کوئی حد نہیں ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، شیخ صابی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، از دست و زبان کہ برایت کز عہدہ شکرس بدر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن پاک میں، اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے آل داؤد شکر گزاری کرو اور میرے بندوں میں شکر گزار بہت ہی کم ہیں۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی حد نہیں ہے اور دوسری طرف ہمارے اندر شکر گزاری کا کوئی راستہ ہی زیادہ نہیں ہے۔ جتنی نعمتیں ہم پر ہوں اسی قدر شکر ادا کرنا چاہیے، اگرچہ کہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ شکر اگر زبان سے ادا کرے تو زبان بھی اللہ نے دی ہے، شکر ادا کرنی توفیق بھی اللہ دیتا ہے، تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن جتنی ممکن ہو سکے کوشش کریں اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ اور نماز کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی اہمیت نماز کی ہے۔ روز محشر کے جاں گداز بوت اولی پرسش نماز بوت۔ حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ ہر نماز سے پہلے مؤذن کے ذریعے دعوت دیتا ہے۔ ایک صاحب نے کہا، ان کا ایک انداز تھا کہ ہم تو اللہ کے گھر بھی بغیر بلائے نہیں جاتے، آپ کے گھر کیسے آ جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ بلاتا ہے ہر وقت نماز کے لیے، اور اتنے پاکیزہ، بلند و بالا، اونچے اور بہترین اور شاندار کلمات جو خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو تلقین فرمائے ہیں اذان کے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے۔ جب اللہ ہی بڑا ہے، اب نہ دکان بڑی ہے، نہ مکان بڑا ہے، نہ ہمارا کوئی کام بڑا ہے، نہ ہماری آفس بڑی ہے، نہ ہمارا اپارٹمنٹ بڑا ہے، نہ ہماری کوئی چیز بڑی ہے، ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پھر دعوت دی جاتی ہے، حی علی الصلاۃ، یہ ایک بار نہیں دو بار، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اب کامیابی نماز میں ہے، اب کسی چیز میں کامیابی نہیں ہے۔ جب اللہ نے اپنے منادی کے ذریعے بلا دیا، اب ہماری ذمہ داری ہے ہم مسجد میں آ جائیں، نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں، کامیابی حاصل کریں۔ اب کسی اور چیز میں کامیابی حاصل کرنے کی نامکمل اور ناقص کوشش نہ کریں۔ پھر آخر میں اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے۔ پھر اقامت ہوتے، اقامت میں بھی یہی کلمات، اس میں ایک جملہ دو بار، قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو گئی، نماز قائم ہو گئی۔ اللہ اکبر، کیا پاکیزہ دعوت ہے۔ اور حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے جو اللہ کی منادی مؤذن کی آواز کو سنے اور نماز پڑھنے نہ جائے، اللہ کے منادی کی بات پر لبیک نہ کہے، تو وہ بڑا ظالم ہے اور بڑا جفاکش ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے۔ تو ہم میں سے کتنے ہیں جو اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ الحمدللہ پہلے کی بنسبت اس سلسلے میں کچھ بیداری آئی ہے، لیکن اب بھی مسلمانوں کو نماز سے بہت سارے بیزاری ہے۔ کچھ بیدار ہیں، کچھ بیزار ہیں، لیکن اب بھی ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی نماز سے محروم ہے، اور پڑھتے بھی ہیں اس جمعہ میں، اور بعض صرف عید میں، بعض جنازے میں، اور بعض ایسے بدبخت کہ وہ نہ عید نہ جمعہ اور نہ جنازے کی نماز، یہاں تک کہ بیوی کا جنازہ شوہر غائب، شوہر کا جنازہ باپ کا جنازہ بیٹا غائب، بیٹے کا جنازہ باپ غائب۔ بڑا عجیب و غریب حال اب بھی ہمارا نماز کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی ہم پر فضل فرمان۔ حاضرین، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ نظام ایسا بنایا جماعت کا کہ جماعت سے نماز پڑھتی کی فضیلت الگ، اس کی کیفیت الگ، اس میں جذب کی کیفیت کا کیا پوچھنا۔ مسجد کی بات ہی الگ ہے، باقی مریضوں کی بات، مسافروں کی، عورتوں کی، بوڑھوں کی، معذوروں کی، ان کا تو الگ ہی قصہ ہے۔ لیکن جن کو اللہ نے طاقت دی ہے، قدرت دی ہے، موقع دیا ہے، وہ اس کو غنیمت سمجھیں، ورنہ جی چاہے گا نہیں جا پائیں گے۔ یہاں تک کہ کوئی ساتھ میں لے جانا چاہے گا تب بھی جانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اللہ پاک قدردانی کی توفیق دے۔ اذان کے بعد آئے، سنتوں سے فارغ ہوئے، اگر سنت موقدہ پہلے، ورنہ فرض نماز ہوتی، اقامت ہوتی ہے، اور امام صاحب اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے۔ اب ساری دنیا کو ہم نے چھوٹا سمجھ لیا، اللہ کو بڑا سمجھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، اللہ کی ثنا پڑھ رہے ہیں۔ ثنا میں اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی حمد ہے، اللہ کی تسبیح ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے معبود نہ ہونے کا اقرار ہے۔
پھر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں شروع میں 3 آیتوں میں اللہ کی تعریف ہے، چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ سے عہد و معاہدہ ہے، پھر 5ویں، 6ٹھی اور 7ویں آیت میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر آیت پر جواب بھی دیتے ہیں۔ عجیب اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت۔ ہم اتنے چھوٹے اور جو سب سے بڑا ہے ہماری ہر بات پر جواب دیتا ہے۔ ایسا رحیم خدا کسی کو ملے پھر بھی وہ محروم ہو، اس سے بڑا کوئی بدبخت نہیں ہو سکتا۔ سورہ فاتحہ سے فارغ ہوئے ہیں، اس کے بعد 3 چھوٹی آیتیں کم سے کم یا اس کے برابر کوئی بڑی آیت اور اس کی مسنون مقدار بھی ہے، مستحب مقدار بھی ہے، اس سے فارغ ہوئے بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، قیام کرتا ہے، پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ میں اس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، اتنا کھڑا ہونا میرے لیے کافی ہے، کچھ جھکنا پڑے گا، زمین کی طرف آنا پڑے گا، تو وہ اللہ ہی بڑا ہے، اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جاتا ہے، اللہ کی عظمت کو، اللہ کی تسبیح کو بیان کرتا ہے، سبحان ربی العظیم۔ پھر 3 بار 5 بار تسبیح سے فارغ ہونے کے بعد اب تنہائی میں انفرادی نماز اس سے بھی زیادہ پھر سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی اس کی تعریف، جس نے اس کی تعریف کی ہے، پھر اللہ اکبر کہتے سجدے میں چلا گیا۔ اب عاجزی کی حد ہو گئی، مٹی پر اس نے اپنی پیشانی رکھ دی، اور پھر سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب اعلیٰ بلند و بالا، میں اس کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ تو پوری نماز کیفیت کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ نماز کا فائدہ ہوگا، ورنہ باڈی پریزنٹ مائنڈ آبسینٹ، جسم اللہ کے سامنے دل و دماغ غائب ہے، تو ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ شاعر نے کہا تھا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ کہتے ہیں کہ بزمین تو سجدہ کردم ز زمین ندا برآمد، کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ ریائی۔ میں نے جب زمین پر سجدہ کیا تو زمین سے آواز آئی کہ اے سجدہ کرنے والے، تو نے مجھے خراب کر دیا اپنی دکھاوے کی نماز سے، اپنے دکھاوے کے سجدے سے۔ پھر شاعر نے کہا، میں طواف کعبہ کے لیے گیا تو حرم سے آواز آئی، باہر کیا کارنامہ انجام دیا ہے جو اندر آ کر کارنامہ انجام دینا چاہتا ہے۔ تو ہماری کمیت تو باقی ہے، مقدار وہی ہے، 2 رکعت سنت فجر میں، پھر 2 رکعت فرض ہے، 4 سنت ظہر میں، پھر 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت عصر میں، 4 فرض، مغرب کی 5 رکعت کم سے کم، عشاء کی کم سے کم وہ 9 رکعتیں ہیں۔ لیکن کیفیت میں ابھی فرق دوسروں کو آیا ہوگا، مجھے ابھی تک کوئی نہیں آیا۔ اب بتائیے 70 سال کے نمازی کا یہ حال ہے، اب باقی کی کیا شکایت کریں؟ ہم لوگ اپنی نمازوں کا جائزہ لیں، اور مسجد میں آ کر تو کیفیت میں اضافہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر مسجد میں ہزاروں آدمی ہیں، اس میں ایک بھی اللہ کا ولی، اللہ کا دوست ہے، اللہ سے لو لگائے ہوئے ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہے، اور وہ ہدایت کے درجے پر چڑھتا جا رہا ہے اور بلندی پر تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، اس کے ساتھ ہم شریک ہو گئے۔ اس کی برکت سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہم جیسے گرے پڑے لوگوں کی نماز تو بھی قبول کر لے گا، لیکن کب تک ہم گرے پڑے رہیں؟ ہم بھی کوشش کریں آگے جانے کی۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، اپنی رحمت سے اللہ پاک ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ کریں، جب تک اللہ زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔